شیخ مفید کے زمانے میں یہ غور سے سنا، عجیب انٹرسٹنگ واقعہ ہے. بغداد میں یہ درس دے رہے تھے شیخ مفید. تو ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، آ کے کہا شیخ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں اور وہاں سے آیا ہوں. ہماری بستی میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، ایک عورت کا، اور اس کی پریگننسی پوری پریگننسی تھی، 9 منتھس کی پریگننسی تھی، بچہ ہونے والا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا. اب ہم کیا کرنا؟ پیٹ چیر کے بچے کو نکال کے ماں کو دفن کرنا یا ویسی دفن کر دینا؟ انسان ہے، خاکی انسان، انہوں نے کہا نہیں ویسی دفن کر دینا. وہ چلا گیا. 8 دن کے بعد پلٹ کے آیا. 8 دن کے بعد پلٹ کے آیا اور آ کے کہا شیخ میرے پاس ایک سوال ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا. انہوں نے پوچھا کیا شکریہ ادا کرنے آیا؟ تو کہا شیخ آپ نے ایک بچے کی جان بچا لی. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا آپ کو یاد ہے میں آ کے آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ میں بچے کو نکال کے دفن کرنا پیٹ سے یا ویسی دفن کرنا؟ آپ نے کہا تھا ویسی دفن کر دو. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا تھا. کہا لیکن فوراً اس کے بعد جب آپ نے اپنے فتوے کو بدلا، مسئلے کو بدلا، جب میں جا رہا تھا، انہوں نے پوچھا واقعہ کیا؟ جب میں کہا میں جا رہا تھا تو پیچھے سے اونٹ پہ ایک شخص میرا نام لے کے پکارا ڈیزرٹ میں، جس راستے سے میں جا رہا تھا. میں پلٹا، میں رکا. انہوں نے کہا کہ اب شیخ مفید نے اپنے مسئلے کو بدل دیا ہے، تو جا ماں کے پیٹ کو چار کر اور بچے کو نکال اور ماں کو دفن کر دے. تو ہم نے ویسے ہی کیا، آج بچہ زندہ ہے. بس یہ سننا تھا. شیخ سمجھ گئے یہ کون تھا جس نے آ کے بچا لیا. حجرے میں گئے، اپنے گھر گئے، جا کے اتنا روئے، رو کے کہا مولا آج کے بعد میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. آج ہم گھروں میں بیٹھ کے بھی دیتے ہیں، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، یہاں نہیں دیتے. میں ایک جنرل بات کر رہا. تو پلٹ کے کہا مولا اب شیخ بوڑھا ہو گیا، اب آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا. اسی دن رات میں شب میں خواب میں زمانے کا امام آیا. امام نے آگے کیا کہا کہ شیخ تو نے یہ کیا سمجھا کہ میں فتویٰ نہیں دوں گا؟ تیرا کام ہے تو عمل کر. کوئی پریشانی ہوگی، کوئی مصیبت ہوگی، ہم بچا لیں گے آگے. ہم اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہیں. ہمارا شیعہ ہم سے غافل ہے لیکن ہم اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہیں. ہر لمحہ ہم اپنے شیعہ کو مانیٹر کرتے، ہر لمحہ اپنے شیعہ کے اوپر نظر کرم کرتے. دوستو یہی تو میں کہہ رہا کہ امام سے رجوع کرنا 7ویں امام کی شہادت کی مجلس میں آپ کو یہی بتا رہا کہ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے ریلیشن شپ کو دنیا والوں سے مینٹین کرنے کا یا دنیا والوں سے سٹرانگ بنانے کی وہ ضرورت نہیں ہے. اگر ریلیشن شپ کو بنانا ہے سٹرانگ تو امام سے ریلیشن شپ سٹرانگ کرو. جتنا تمہارے امام سے ہوگا یو ول گیٹ اٹ. اب 7ویں امام کا ایک عمل دے دیتا جو ایک طریقہ ہے. اس امام کو باب الحوائج بولتے ہیں، باب المراد بولتے ہیں. سلسلہ امامت میں یہ وہ امام ہے جس کو باب الحوائج کہا گیا. ہر امام باب الحوائج ہے لیکن اس امام کو مخصوص ہے. خاندان اہل بیت کا یہ دوسرا باب الحوائج ہے. پہلا باب الحوائج آپ سمجھتے وہ کون ہے؟ وہ کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، مولا عباس ہے باب الحوائج، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام کا بہت سمپل ایک عمل ہے، مشہور ہے عراق میں بڑا، اور اتنا مجرب عمل ہے. آپ کی جاب کا کوئی پرابلم ہے، رسک کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، رشتے کا پرابلم ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے تمہارا، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت میں، کوئی پریشانی میں، 7ویں امام کا یہ عمل کرو. اس لیے کہ اس امام کو باب الحوائج کہا گیا. کراچی میں تو ایک پورا امام بارگاہ ہے، بدھ کا امام بارگاہ بولتے ہیں. جو کراچی والے ہیں وہ تو جانتے ہیں، آج بھی مشہور ہے کراچی میں. وہ عمل میں نہیں دے رہا جو کراچی میں کیا جائے، اس لیے کہ اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کراچی کا تو بڑا مشہور، کراچی والوں سے پوچھیں کہ یہ 7ویں امام کا امام بارگاہ جو ہے وہاں پہ بدھ کا امام بارگاہ سے مشہور ہے. وہاں پہ ایک تصویر بڑی مجرب. دوستو آپ یہاں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں گرو کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے پوزیشن پہ آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس، آپ کی جاب سٹرانگ، کسی کو ویزے کا پرابلم، امیگریشن کوئی پرابلم، یہ عمل کرو امام کا.
یہ عمل کرو امام کا عجیب مجرب عمل، اس لیے کہ باب الحوائج ہے امام، حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ. ہر امام باب الحوائج، میں یہ نہیں بول رہا، لیکن اس امام سے یہ لقب مخصوص ہے. میرا مولا بھی ہے، مولا حسین بھی ہے، انشاءاللہ جب مولا کی پڑھوں گا تو اس میں بتاؤں گا آپ کو. بہرحال تو یہ امام بڑا دعاؤں کو پورا کرنے والا. بہترین عمل ان کا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھو مصعب بن جعفر سے، نیت کرو کہ میں حاجت کی نماز پڑھتا ہوں مصعب بن جعفر سے، خود بتائیں بالکل فجر کی نماز کی طرح. پہلی رکعت میں سورہ کوثر، دوسری رکعت میں سورہ خلق، یہ نماز پڑھ کے 14,000 ٹائم سلوات پڑھنا ہے. آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، آپ لوگوں کو بلاؤ، ویکینڈ پہ کرو، 10 12 15 20 اپنے لوگوں کو بلاؤ، کوئی مشکل نہیں. 14,000 مرتبہ صرف سلوات پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اور امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا. 5 قسم کے پھل منگاؤ اور امام کی نظر دے دو. ویری سمپل. لیکن یہ ایسا مجرب عمل ہے امام کا کہ عمل کرنے کے بعد دعا کرو، تم دیکھنا 14 دن کے اندر، 14 ڈیز کے اندر کیسے تمہارے 14 ڈیز تو میں زیادہ بول رہا، یہ کن فیکن کا معاملہ ہے. یہاں پہ ایک لمحے میں تمہاری دعا قبول ہو سکتی. ان کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، عطا میں کمی نہیں. اللہم صلی علی محمد. کوشش کرو یہ عمل کرنے کی. مصعب بن جعفر کا یہ عمل صرف 14,000 سلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں حج. اپنے گھر میں بھی کر سکتے، امام بارگاہ میں کرتے، امام بارگاہ میں کرو، گھر میں کرتے گھر میں کرو، جہاں کرنا ہے کرو. اس امام سے مانگو، اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ محبوب بندہ، جیسے اللہ مانگتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے، ویسے امام سے مانگتے ہو تو امام تم سے خوش ہوتا ہے.